الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 سے 113 تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ ہے ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا تم اپنے رسول سے اسی طرح سوالات چاہتے ہو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے؟ ومن يتبدل الكفر بالایمان، اور جس نے ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کر لیا فقد ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم، اور اہل کتاب میں سے اکثر تو یہ چاہتے ہیں حسد کی بنا پر، جو ان کے دلوں کے اندر حسد ہے اس کی بنا پر، کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں۔ من بعد ما تبین لهم الحق، باوجود یہ کہ حق ان کے اوپر واضح ہو چکا ہے۔ فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو بھی خیر اپنے لیے آگے بھیج دو گے تو اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے یہود اور نصارہ کے۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ بس ان کی تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اس کی دلیل لے آؤ۔ بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف جھکا دیا، وہو محسن، اور وہ نیک اعمال بھی کرتا ہوگا، فلہ اجرہ عند ربی، تو اس کا بدلہ اس کے پروردگار کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کسی طرح کا کوئی خوف ہوگا اور وہ نہ غمگین ہوں گے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کے پاس نصارہ کا مذہب بے بنیاد ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کا مذہب بے بنیاد ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح وہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، انہی کی طرح وہ لوگ بھی کہتے ہیں۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ،
تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا فیما کانوا فیہ یختلفون، جس چیز کے اندر وہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا۔ یہ جو آیت شروع ہوئی ہے اس میں یہ یہود، مشرکین، منافقین، یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیا کرتے تھے، خاص طور پر یہود، کہ ایسا کیوں نہیں ہے، ایسا کیوں ہے۔ اللہ نے جس طرح موسیٰ پر پوری کی پوری کتاب ایک ہی بار میں نازل کی تھی، آپ کے اوپر کیوں نازل نہیں کی قرآن؟ اس طرح کے سوالات کیا کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کیا تم ان رسول سے جو تمہارے سامنے موجود ہے، آخری رسول، ان سے بھی اسی طرح سوالات کرتے ہو جس طرح تمہارے باپ داداؤں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے تھے؟ گائے کے سلسلے میں جو پورا واقعہ پیچھے گزرا ہے کہ وہ کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس سے کوئی محنت کا کام لیا گیا ہو کہ نہیں لیا گیا، تو یہ بے وجہ کے سوالات تھے جو وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ تو ان کو یہ اس کی طرف تنبیہ کی جا رہی کہ تم اس طرح کے سوالات مت کرو، اور انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہی کی آڑ میں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم اپنے نبی سے زیادہ سوالات مت کرنا، جو بتائیں اس کو دھیان سے سننا اور اس پر عمل کرنے لگنا۔ ایسا نہیں کہ تم پوچھنے لگو کہ ارے آپ نے کیا بتایا تھا، ابھی بھول جاؤ، بے توجہی سے سنو تو بھول جاؤ اور پھر سوال کرو کہ آپ نے کیا کہا تھا۔ تو بے توجہی سے نبی کی بات مت سننا۔ اور یہ پیغام ہمارے لیے بھی کہ جب ہم بھی احادیث سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنیں، تو بہت دھیان اور توجہ کے ساتھ، بہت دھیان اور توجہ، گویا کہ اللہ کے نبی خود ہم سے کچھ فرما رہے ہیں۔ ایسا وقار عظمت کے ساتھ ہمیں احادیث مبارکہ جو پڑھی جاتی ہیں عصر کی نماز میں، فجر کی نماز کے بعد، عصر کے بعد، ان کو بہت دھیان اور توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ اسی طرح بیانات کے اندر جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیانات ہوتے ہیں، ان کو بھی بہت دھیان اور توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، تاکہ ہم بے توجہی میں کوئی بات بھول نہ جائیں، مس نہ ہو جائے کوئی بات ہم سے۔ پھر آگے فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، کہ جو ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کر لے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ پھر آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس آیت کو ہم اس زمانے کے اوپر فٹ کریں اور یہ سوچیں کہ یہ جو آیت ابھی آپ کے سامنے اس کی تفسیر کی جائے گی، گویا کہ یہ آج موجودہ زمانے کے اعتبار سے اللہ نے آج ہی کے اعتبار سے یہ آیت نازل کی۔ کیا ہے؟ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، یہ اہل کتاب یہودی صرف اپنی دلی حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کو دوبارہ کفر کی طرف لوٹا دیا جائے۔ آپ کو ملک کے اندر جو تماشے نظر آ رہے ہیں، ملک کے اندر جو تماشے نظر آ رہے ہیں بڑے بڑے اسٹیجز سے، کہ گھر واپسی کی جائے، گھر واپسی کرو، گھر واپسی کرو، یا تو ملک چھوڑو یا گھر واپسی کرو، یعنی دوبارہ کفر اختیار کرو، یہ آج پورے ملک کے اندر بڑے بڑے اسٹیجوں سے نعرہ لگایا جا رہا ہے، بڑے بڑے منچوں سے یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ گھر واپسی، گھر واپسی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہارے باپ دادا کافر تھے، تمہارے باپ دادا جو ہے بتوں کی پرستش کرتے تھے، لہذا تم لوگوں کو بھی چاہیے کہ تم دوبارہ اپنے پرانے مذہب پر آ جاؤ۔ اس کی وضاحت آپ کے سامنے آئی ہے، وہاں ارشد مدنی صاحب نے کتنے بڑے اسٹیج سے یہ بات کہی ہے کہ جو مذہب اسلام ہے اس کا جو منبع ہے، اس کی جو اصل ہے، وہ اسی ملک کے اندر رکھی گئی تھی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ملک کے اندر اتارا تھا، اسی ملک ہندوستان کے اندر اتارا تھا۔ تو گویا کہ اس ملک کا سب سے پرانا مذہب کیا ہے؟ اسلام ہے، سب سے پہلا ہے، سب سے پرانا ہے۔ بعد کے مذاہب جتنے آئے وہ سب بعد کی ایجادات ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آپ ہم سے کہہ رہے ہو گھر واپسی کی جائے، تو ہم تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی پر منہ قائم ہے جس مذہب کو اللہ نے اس دھرتی پر اتارا تھا، اس زمین پر اتارا تھا۔
اس مذہب پہ تو ہم قائم ہیں نا. اب ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ تم اپنے پوروجوں کی اور اپنے بڑوں کی تم پیروی کرو، یعنی آدم علیہ السلام کی اور ان کی اولاد جو حق پر قائم رہی تھی اور حق پر ان کی وفاتیں ہوئی ہیں، تم گھر واپسی کرو. یہ پیغام ہم تم کو دیتے ہیں. تو یہ پیغام جو دیا جا رہا ہے اس وقت ہمارے ملک کے اندر گھر واپسی کا، یہ اصل ان کا نہیں ہے. یہ اصل وہ فلسطین کے اندر جو ان کا باپ بیٹھا ہوا ہے اور جو ان کا اصل نیٹ ورک ہے فلسطین کے اندر یہودیوں کا، یہ نعرہ ان کا ہے. وہ سبق دیتے ہیں ان کو اور یہ سبق دیتے ہیں ہم کو. یہ اصل جو ہمارا جو دشمن ہے اور سب کا باپ جو ہے پوری دنیا کے اندر، جو اس وقت نظام بنا رہا ہے، نظام چلا رہا ہے، کہاں لڑائی جھگڑے کروانا ہے، کہاں کیا کروانا ہے، یہ سب وہاں طے کر رہا ہے وہ بیٹھ کر. تو وہ یہود ہے اصل، اور اسی یہود کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے کہ وہ صرف دلی حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کو ایمان سے پھیر دیں. وہ چاہتے ہیں اصل، ہمارے ملک کے لوگ نہیں چاہتے. اصل کون چاہتا ہے؟ وہ چاہتے ہیں فلسطین میں جو بیٹھے، وہ ہیں اصل دشمن. اسی لیے آیا ہے بعض جگہ، میرے علم میں نہیں ہے کہ روایات میں آیا ہو، لیکن آیا ہے کتابوں کے اندر، سنا ہے میں نے کہ اصل جو تبدیلی شروع ہوگی وہ فلسطین سے شروع ہوگی، ملک شام سے شروع ہوگی، سیریا سے شروع ہوگی. ان علاقوں سے تبدیلی شروع ہوگی اور وہاں سے اسلام، جب وہ علاقے ان لوگوں سے پاک ہو جائیں گے تو پھر وہاں سے اسلام کی شعاعیں پھوٹیں گی اور اسلام بہت تیزی کے ساتھ پوری دنیا کے اندر پھیل جائے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اب جہاں رہتے ہیں وہاں کے ساتھ ساتھ فلسطین کے تعلق سے اور فلسطین کے بارے میں بھی دعائیں کرتے رہا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ بیت المقدس کو آزاد فرما دیجیے، بیت المقدس کو فتح فرما دیجیے. اصل فتح ہماری وہاں سے شروع ہوگی. ہم یہاں کتنی ہاتھ پیر مار لیں، جب تک وہاں فتح نہیں ہوگی، وہاں فتح حاصل نہیں ہوگی، جب تک وہ یہودیوں کے قبضے سے نہیں چھوٹے گا، تب تک کہیں پر بھی فتح نہیں پھیلے گی. تو اصل فتح کے پھیلنے کا دروازہ وہاں ہے. تو اس لیے تمام مسلمانوں نے، احادیث میں آیا ہے کہ کم سے کم اگر بیت المقدس گھسٹ کر بھی جانا پڑے تو وہاں جاؤ اور وہاں کا صرف دیدار کر کے آؤ، گھسٹ کر. اللہ کے نبی نے فرمایا. اب ہم نہیں جا سکتے تو وہاں کے لیے کم سے کم دعائیں کریں، وہاں کے لیے دعائیں کریں. تو وہ اصل چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کو کفر کی طرف پھیر دیں. وہ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ من بعد ما تبین لهم الحق، وہ یہ جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، اس کے باوجود وہ ایمان والوں کو کفر کی دعوت دے رہے ہیں، شرک کی دعوت دے رہے ہیں. فاعفو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے معاف کر دو. اگر دعوت دے رہے ہیں وہ اور ظلم کر رہے ہیں، معاف کر دو، معاف کر دو. فاصفحوا، درگزر کر دو، چھوڑ دو، ان کے چکر میں مت پڑو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود فیصلہ فرما دے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر وہ کیا اللہ کی مشیت کے بغیر ہو رہا ہے؟ کیا بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ اللہ کی طاقت سے باہر ہیں؟ کیا اللہ کی قدرت سے باہر ہے؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو دشمن ہوتا ہے نا اس کو ڈھیل دی جاتی ہے، دشمن کو ڈھیل دی جاتی ہے اور ایک دم پکڑا جاتا ہے. اور جو دوست ہوتا ہے اس کی بات بات پہ پکڑ ہوتی ہے، اس کو بات بات پر سمجھایا جاتا ہے کہ ارے میاں غلط کر رہا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بات بات پہ اس کی پکڑ ہوتی ہے. تو جو سچے ایمان والے ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں، تو اس لیے ان کی بات بات پر پکڑ ہو جاتی ہے. اور جو اللہ کے دشمن ہیں ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے، کر لو کر لو کر لو کر لو حتیٰ یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور اللہ دیکھو ایسا نہیں کہ تم کر رہے ہو تو اللہ کچھ کر نہیں سکتے، یہ اللہ تمہیں ڈھیل دے رہے ہیں. تم حکومتوں کے کرسی پر بیٹھ کر جو ظلم زیادتیاں کر رہے ہو ہیں، بد امنی پھیلا رہے ہو، دنگا اور فساد کر رہے ہو، آپس میں پھوٹ ڈال رہے ہو، جو کچھ کر رہے ہو
یہ اللہ کی قدرت سے باہر نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وہ تو ایک وقتی طور پر تمہیں ڈھیل دے رہا ہے. اب ایمان والوں کو چاہیے اقیم الصلاۃ، معاف کریں، درگزر کریں، اور اس کے ساتھ فوراً حکم دے دیا نماز قائم کریں. کیا کریں؟ نماز قائم کریں. بار بار کہا جا رہا ہے اے مسلمانوں، اے نوجوان ساتھیوں، نماز کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ، نمازوں کی پابندی کر لو، مسجد میں آ جاؤ، مسجد والے بن جاؤ. جگہ جگہ نعرے لگائے جا رہے ہیں، جگہ جگہ کہا جا رہا ہے کم سے کم نماز. پورا محلہ صبح فجر میں ایسا سویا پڑا رہتا ہے جیسے قبرستان میں مردے سو رہے ہیں. فجر کے بعد میں چکر لگاتا ہوں، ذرا ٹہلتا ہوں، مسجد کے دروازے کے سامنے دروازہ ہے، وہ سویا پڑا ہوا ہے، سویا پڑا ہوا ہے، مردے کی طرح، مردار بنا ہوا، محلے کے محلے. اور اسی سونے کی حالت میں قیامت قائم ہو جائے گی کہ سوتا پڑا رہے گا آدمی جس حال میں، اسی حال میں قیامت آ جائے گی. پھر کہے گا کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ پھر کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، اے اللہ دیکھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا، دوبارہ لوٹا دیجئے، نیک اعمال کر کے آؤں گا، نمازوں کا پابند بن کے آؤں گا. محلے کے محلے مردار پڑے رہتے ہیں صبح فجر کی نماز میں. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب پابند ہو جائیں، اور ان لوگوں کو بھی پابندی کروانے کی ہم مددگار بن جائیں کہ ان لوگوں کو جا جا کر اٹھائیں، ملاقاتیں کریں ان سے. ہم اپنے دوست سرکل میں، جو فرینڈ سرکل ہے، اس میں ہی دعوت دے دیں کہ بھائی فجر کی پابندی کس کس کی ہو رہی ہے. شام میں چائے پہ ملتے ہیں، اس میں پوچھ لیں بھائی فجر پابندی ہو رہی ہے نمازوں نہیں ہو رہی تو کر لو بھیا، اتنا تو کر سکتے ہیں. دعوت دینا تو کام ہے، کبھی نہ کبھی تو اس کی سمجھ میں آئے گی. ایسا نہیں کہ سمجھ میں نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ بات جب آدمی پہنچاتا ہے تو اس کے دل میں ڈالتے ہیں کبھی نہ کبھی. فرشتے بھی اس کو پیچھے سے پش کرتے ہیں، نماز کی طرف چلو، نیکی کی طرف چلو. تو اللہ تعالیٰ فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اور اگر مال دولت دیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرو. یہ دو کام کرو. جب کفر کی طرف تمہیں لوٹانے کا کہا جائے تو کیا کام کرو؟ جب تمہیں کفر کی طرف پھیر دینے کا کام شروع ہو، لوگ اس فکر میں ہو کہ تمہیں کفر کی طرف لوٹا دے، تو تم کیا کام کرو؟ دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. پتہ یہ چلا کہ زکوٰۃ کیوں ادا کروائی جا رہی ہے؟ زکوٰۃ اس لیے ادا کروائی جا رہی ہے تاکہ جو لوگ مالی اعتبار سے کمزور ہیں اور ان کو کفر کی طرف سے، کفار کی طرف سے مال کی لالچ دے کر کفر کی طرف کھینچا جا رہا ہے، تم زکوٰۃ دے کر ان کو مالی تعاون کرو تاکہ وہ کفر میں جانے سے بچ جائے. یہ دیکھیے آپ کتنا اہم پوائنٹ بتایا گیا. اگر ارتداد کو روکنا ہے، کفر کو روکنا ہے، تو کیا کرو؟ زکوٰۃ ادا کرو، مالی خرچ کرو، مال خرچ کرو. یہاں کو کسی چیز کا کوئی حکم نہیں دیا. ایک حکم دیا ہے نماز قائم کرو، دوسرا زکوٰۃ ادا کرو. اس کے علاوہ کوئی حکم ہی نہیں دکھ رہا مجھے تو کہیں. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، جو بھی خیر، جو بھی بھلائی تم کر لو گے نماز کے قائم کرنے کے اعتبار سے، لوگوں کو کفر سے روکنے کے اعتبار سے، جو بھی خیر تمہارے ذریعے سے آگے پہنچے گی، تجدوه عند اللہ، تم اس بھلائی کو اللہ کے پاس پاؤ گے وہ. ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب دیکھ رہا ہے. کتنے لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے، کتنے لوگ روک رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے، کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے، کتنے لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے. پھر آگے ایک بات ارشاد فرمائی، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ یہودی اور نصارہ جو ہیں، عیسائی، یہود اور عیسائی، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں. ان کا دعویٰ کیا؟ اسی لیے تو وہ کفر کی طرف آنے کی دعوت دے رہے ہیں، اسی لیے دعوت دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا تلک امانیہم،
یہ ان کی تمنا ہے، ان کی آرزو ہے، ان کی دلی ایک امید ہے. ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیچھے کی آیت میں فرمایا ہے کہ اگر واقعی وہ جنت کے ٹھیکیدار ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت، کہ اگر تم واقعی جنت کے اور وہاں کی نعمتوں کے ٹھیکیدار ہو اور اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے اس طرح کا کہ ہم تمہیں ہی جنت میں ڈالیں گے، تو فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو ذرا، موت کی تمنا کرو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. کیونکہ آپ کو جنت میں پہنچانے اور جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بیچ میں آڑ کیا چیز ہے؟ موت ہے. جس کی موت آئے گی وہی تو وہاں کی جنت میں پہنچے گا اور وہاں کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا. جس کو موت نہیں آئے گی وہ تو دنیا کے اندر پڑا ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ وہ غلطی پر ہیں، حق پر نہیں ہو. تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تو ان کی تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ذرا ان سے کہیے تو، اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ ان یہودیوں سے کہیے تو آپ کہ اگر تم سچے ہو اپنی بات میں تو کوئی دلیل پیش کرو کہ تم ہی جنت کے ٹھیکیدار ہو، تم ہی جنت کے ٹھیکیدار ہو. اصل میں ایک بات بیچ میں بتا دوں آپ کو کہ قیامت سے پہلے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آسمان سے اتریں گے. ان کا جو لقب ہوگا وہ مسیح ہوگا، عیسیٰ مسیح، اور وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. اور مسیح کے ایک معنی آتے ہیں جس کے بال لمبے ہوں، ذرا اچھے خوبصورت گھنے بال ہوں، اس طرح کے معنی میں بھی عربی میں مسیح کہا جاتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مسیح ہے. اور ان مسیح کا انتظار کون کر رہا ہے؟ ایمان والے کر رہے ہیں، مسلمان کر رہے ہیں. اور ایک مسیح آئے گا وہ جو دجال ہوگا، اس کا بھی لقب مسیح ہوگا، لیکن وہ کانا، یعنی ایک آنکھ اس کی سپاٹ ہو اور ایک آنکھ سے دیکھتا ہو، ایسے آدمی کو مسیح کہا جاتا ہے جو کانا ہو، ایک آنکھ اس کی سپاٹ ہو ایک آنکھ صحیح ہو. تو اس کا بھی لقب مسیح ہوگا. تو وہ اس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں اور ہمیں دعوت اس مسیح کی طرف آنے کی دینا ہے جو دجال ہے. تو ایمان والے تو دھوکہ نہیں کھاتے. ایمان والوں کو تو پتہ ہے کہ اصل مسیح جو ہوں گے ہمارے وہ کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. ہمیں ان کی جماعت میں شامل ہونا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہا ہے بلا، کیوں نہیں، یعنی جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ آگے فرما رہا ہے من اسلم وجہہ للہ، جو اپنے چہرے کو اللہ کے آگے جھکا دے. یعنی اسلام کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو پورے اعتبار سے، جسمانی بھی اور قلبی بھی، دونوں اعتبار سے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اس کو کہتے ہیں مسلمان، اور اس کا نام ہے اسلام. جو سپرد کر دے، اس کی کوئی اپنی تمنا نہیں ہو، اس کی کوئی اپنی خواہش نہ ہو، وہ تو اللہ کے حکم کے تابع ہے. جو حکم وہاں سے ہوگا وہ اس پر چلے، اس کا اپنا کوئی جذبہ نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں مسلمان. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیک اعمال کرنے والا بھی ہو. 4 رکعت عشاء فرض، 2 سنت، 3 وتر پڑھ لینا، یہ نیک اعمال نہیں ہے. نیک اعمال نہیں. جب تک دل صاف نہیں ہوگا، دل کی نیت صحیح نہیں ہوگی، اخلاص نہیں ہوگا، اس میں اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہوگا، وہ نیک عمل، وہ نماز بھی نیک عمل نہیں بنے گی، عمل صالح نہیں بنے گی. آپ کتنی مغرب پڑھ لو، کتنی تہجد پڑھ لو، کتنی عشاء پڑھ لو، کتنے ہی صدقے کر دو، وہ نیک عمل عمل صالح نہیں بنے گا. وہ عمل صالح نہیں. عمل صالح بننے کے لیے دل کا صحیح ہونا شرط ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی جو شروعات کی ہے حدیث کی، وہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر نیت صحیح ہے پھر آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ نماز اس کی عمل صالح بنے. ورنہ آج ہماری عادت ہے کہ آئے
پڑھی 4 2 3 چلے گا، 4 2 3 چلے گا۔ عمل صالح بنائیں، اپنے اعمال کو ضائع نہ ہونے دیں۔ وقت تو لگ ہی رہا ہے، اس میں اگر نیت صحیح ہو جائے گی، اخلاص ہو جائے گا، عمل صالح بنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو ایسے شخص کا عمل اللہ کے پاس ہوگا، اللہ ایسے شخص کا عمل کا بدلہ دیں گے ایسے شخص کو، اور نہ اس کو کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوگا۔ پھر آگے فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کے پاس کوئی مذہب بے بنیاد مذہب ہے، ان کا کوئی بنیاد نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں یہود کے پاس کوئی بنیادی مذہب نہیں، بے بنیاد مذہب ہے ان کا، دونوں ایک دوسرے کو بلا بلا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں اور ان کی کتاب بھی بنیاد ہے صحیح ہونے کی، صحیح مذہب ہونے کی بنیاد ہے۔ یہودی اپنی جگہ اور عیسائی اپنی جگہ، دونوں صحیح ہیں، بشرطے کہ اپنے نبی کو پورے طور پر انہوں نے مانا۔ صرف کسی شہر میں کسی یہودی جہاں رہتے ہیں وہاں پیدا ہو جانے سے وہ یہودی نہیں بنیں گے، یا عیسائی جہاں رہتے ہیں وہاں کوئی آدمی پیدا ہو جائے تو وہ عیسائی نہیں بنے گا، یا اس کا خاندان عیسائیوں کا ہے اور وہ عیسائیوں کے خاندان میں پیدا ہو جائے تو وہ عیسائی نہیں بنے گا۔ نام رکھ لینا مسلمان نہیں ہے، کسی مسلمان شہر میں پیدا ہو جانے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان ہے اللہ کو ماننے کا نام، جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، جس نے اسلام کو سیکھا ہو، اسلام کو اپنے اندر اتارنے کی محنت کی ہو، ایمان کے بنانے کی محنت کی ہو، وہ کہلائے گا مسلمان اور ایمان والا۔ صرف آپ کا نام زبان آپ کی مسلمانوں کی ہے، آپ کے سارے رجسٹریشن کارڈوں میں ہر جگہ مسلمان نام لکھا ہوا ہے، تو یہ مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے اور یہ کامیاب ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے، عبداللہ اور بس نام ہے مسلمان، کاموں سے کوئی مطلب نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کی بات وہ لوگ کرتے ہیں جن کو کچھ نہیں معلوم، یعنی کفار کے اوپر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، کوئی ان کا مذہب نہیں تھا، وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے کہ وہ ان کا مذہب صحیح نہیں ہے، ہم صحیح ہیں، ان کا مذہب صحیح نہیں ہے، بت پرستی صحیح ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ، جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں حق اور صحیح ہونے کے سلسلے میں، قیامت کے دن ہم فیصلہ کریں گے کہ کون حق پر تھا کون غلطی پر۔ تو آج جتنے یہود اور عیسائی دنیا کے اندر بستے ہیں وہ سب آخری نبی کی امت ہیں، جو مانے گا آخری نبی کا امتی اپنے آپ کو وہ کامیاب ہوگا، اور جو کہے گا کہ ہم تو موسیٰ کے مذہب پر ہیں، ہم تو عیسیٰ کے مذہب پر ہیں، وہ اب کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ اب آخری نبی آ چکے ہیں، ان کی بات کو ماننا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے جب نازل ہوں گے، اللہ ان کو دنیا کے اندر بھیجے گا تو وہ بھی شریعت محمدی کے تابع دار ہوں گے، ان کی شریعت اب نہیں چلے گی، نبی رہیں گے، ان کا عہدہ کہیں نہیں جائے گا۔ اللہ کسی کو نبی ایک بار بنا دیتے ہیں تو اس کے منصب سے، اس کی کرسی سے اس کو ہٹاتے نہیں، اس کا یعنی اس کا جو مقام ہے، اس کا جو پوزیشن ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی صحابی نے کوئی کتاب، پچھلی کتابوں میں سے کوئی کتاب پڑھ کر آئے اور اللہ کے نبی کو بتایا کہ میں نے فلاں کتاب پڑھی ہے، اللہ کے نبی غصے میں لال ہو گئے، وہ فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی آ جائیں اس زمانے کے اندر تو ان کو بھی کامیاب ہونے کے لیے میری پیروی کرنا پڑے گی، میرا طریقہ اپنانا پڑے گا، اس لیے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو ہم سب جس نبی کے امتی ہیں وہ آخری نبی ہیں، اور ہمیں اپنی دل اور جان اور سب کچھ، جان مال سب کچھ اس نبی کے اوپر نچھاور کر دینا ہے، جیسا موقع ہو، جیسا تقاضا ہو۔
کریں گے انشاءاللہ۔ یہ پیغامات تھے آج کے جو آپ کے سامنے پڑھ کر سنائے گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ان آیتوں کی روشنی میں اپنی زندگی کو بدلنے کی اور اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔